حضرت امام علی علیہ السلام اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں جن کا کردار، علم، شجاعت اور تقوی ہر مسلمان کے لیے مشعل ہے۔ آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا، جن میں آپ کی ولادت، اسلام کی خدمت، علم و حکمت، عدل و انصاف اور شہادت شامل ہیں۔ ولادت اور نسب۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد اور بے مثال ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا، جو نسبی شرافت اور اخلاقی عظمت میں نمایاں تھا۔ بچپن اور تربیت۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے زیر سایہ رکھا اور ان کی پرورش کی۔ اپنے علی علیہ السلام کو نہ صرف دنیاوی تعلیم دی بلکہ روحانی تربیت بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا کردار اور علم رسول اللہ کی تعلیمات کا آئینہ دار تھا۔ قبول اسلام۔ حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہے۔ اپنے کم عمری میں ہی رسول اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کے اصولوں کو دل و جان سے قبول کیا۔ آپ کی قربانیاں اور خدمات اسلام کی ابتدائی کامیابیوں میں نمایاں ہیں۔ علم و حکمت۔ حضرت علی علیہ السلام کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، انا مدیں العلم و علی بابا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اویب کے اقوال زرعی اور خطبات آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی کتاب نہج البلاغہ علم و حکمت کا خزانہ ہے، جس میں فلسفہ، اخلاقیات، سیاست اور معاشرت کے اصول موجود۔ اور شجاعت اور بہادری۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت بے مثال۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے مارکوں میں اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا آپ کی شجاعت کی روشن مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کی اور ظالموں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہے۔ خلافت۔ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور مشکلات سے بھرا ہوا تھا، لیکن اپنے عدل و انصاف کو اپنا شعار بنایا۔ آپ نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی حفاظت کی اور انہیں مساوی انصاف فراہم کا اخلاق اور کردار۔ حضرت علی علیہ السلام کا اخلاق اور کردار ہر لحاظ سے بے مثال تھا۔ آپ نے ہمیشہ سچائی، صبر اور تواضع کو اپنایا۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ شہادت۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے زخمی کیا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت نے مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما سے محروم کردانتجا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ علم، تقوی، عدل اور قربانی کے بغیر حقیقی کامیابی ممکن نہیں۔ آپ کی شخصیت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مشعل رہے گی۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم آپ کی تعلیمات کو اپنائیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر اور معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نہ صرف رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے بلکہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے ایک عمدہ نمونہ بھی تھے۔ آپ کی شخصیت میں علم، شجاعت، عدل، تقوی اور صبر جیسے اعلیٰ اوصاف نمایاں تھے۔ یہاں ہم حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ نسب اور بچپن۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا اصل نام علی بن ابی طالب تھا۔ آپ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو دونوں بنی ہاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، جو آپ کی عظمت کی پہلی علامت تھی۔ آپ بچپن سے ہی رسول اللہ کی کفالت میں رہے۔ اسلام کا پیغام پہلی بار عام ہوا تو امام علی علیہ السلام پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ شجاعت اور بہادری۔ امام علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری اسلامی تاریخ میں بے مثال ہے۔ غزوہ بدر، احد،
خندق اور خیبر جیسے مارکوں میں آپ کی بہادری نمایاں رہی۔ غزوہ خیبر میں اپنے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر فتح حاصل ایک تاریخی موقع جو تھا تاریخ کا جب ایک ہزاروں عظیم مسلمان کارنامہ ایک ہے۔ جگہ پر جمع ہوئے، خلافت اور حکومت یہیں حضرت پر علی انہیں علیہ اللہ کی السلام طرف سے چوتھے وحی ملی۔ خلیفہ راشد کے اس طور پر وحی نے منتخب پیغمبر ہوئے۔ اسلام صلی آپ کی اللہ علیہ خلافت وآلہ کا وسلم دور کو بہت سے ایک اہم چیلنجز سے پیغام بھرپور پہنچانے تھا۔ کا حکم دیا۔ داخلی اصالہ انتشار، حکم کے بعد فتنہ و فساد پیغمبر اسلام اور صلی اللہ علیہ مخالفین کی وآلہ وسلم نے سازشوں کے امام علیہ باوجود السلام اپنے کو عدل و اپنا انصاف کی جانشین قرار بنیاد دیا۔ پر حکومت کی۔ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا اور کبھی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ عدل و انصاف، امام علی علیہ السلام کا نظام عدل و انصاف آج بھی ایک مثال ہے۔ اپنے ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک کفر کے ساتھ حکومت باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔ آپ کے فیصلے اور حکمت عملی ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی تھیں۔ علم اور حکمت، حضرت علی علیہ السلام کو باب مدع العلم کہا جاتا ہے، یعنی علم کے شہر کا دروازہ۔ آپ کی حکمت اور علم کے چرچے دنیا بھر میں ہیں۔ آپ کے اقوال اور نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نہج البلاغہ، جو آپ کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ ہے، اسلامی ادب کا ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اخلاق اور زہد، امام علی علیہ السلام کی زندگی زہد و تقوی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ نے کبھی دنیاوی مال و دولت کو اہمیت نہیں دی۔ آپ کا لباس سادہ اور خوراک معمولی ہوتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ شہادت، حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران ابن ملجم نامی شخص نے زخمی کیا۔ 21 رمضان کو اپنے شہادت پائی۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے ایک عظیم نقصان تھا، لیکن اب کی قربانی اور تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تعلیمات کا خلاصہ، امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے: 1. تقوی اور پرہیزگاری، آپ ہمیشہ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کو اہمیت دیتے تھے۔ 2. عدل و انصاف، اپنے ہر حال میں انصاف کو مقدم رکھا۔ 3. علم کی طلب، اپنے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ 4. اخلاق، اپنے بہترین اخلاق کو انسان کی سب سے بڑی خوبی قرار دیا۔ 5. حق و صداقت، اپنے ہمیشہ حق کی حمایت کی اور باطل کے خلاف ڈٹے رہے۔ اختتامی، حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو ایک درس ہے۔ آپ کی شخصیت میں علم، حکمت، شجاعت، زہد، عدل اور تقوی کا حسین امتزاج تھا۔ آپ کی کے دور میں عدل و انصاف کے علمبردار تھے۔ آپ نے کبھی بھی طاقت دولت کے دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کیے۔ آپ کے دور خلافت میں بیت المال کی تقسیم میں ہمیشہ مساوات کو برقرار رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا، دولت مند اور غریب کے درمیان عدل کرو، کیونکہ یہی تقوی کا راستہ ہے۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوتے تھے اور آپ نے کبھی ذاتی مفادات کو فوقیت نہیں دی۔ صبر اور استقامت، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی صبر اور استقامت کی مثال ہے۔ اپنے رسول اللہ کے وصال کے بعد امت میں پیدا ہونے والے اختلافات کو حکمت سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اپنے حق خلافت سے محرومی کے باوجود اپنے امت کی وحدت کو ترجیح دی اور فتنے سے بچنے کے لیے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ نہج البلاغہ، حضرت علی علیہ السلام کے خطبات، خطوط اور اقوال کا مجموعہ نہج البلاغہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب میں آپ کی فصاحت و بلاغت، علم و حکمت اور دینی اصولوں کی تشریح موجود ہے۔ آپ کے اقوال میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی موجود ہے، جیسے کہ دولت مند وہ ہے جو قناعت کرے، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ شہادت، حضرت امام علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں نماز کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم نے زخمی کیا۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کو شہادت پائی۔ آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک باب ہے
لیکن اب کی قربانی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ نتیجہ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ، اپنے دین اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو دکھایا کہ حقیقی مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت میں علم، شجاعت، عدل اور تقوی کا امتزاج تھا، جو آپ کو اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ آپ کے اقوال، افعال اور تعلیمات رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ آپ کی زندگی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام علی علیہ السلام کا مکمل نام علی ابن ابی طالب تھا۔ آپ رسول اکرم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد کا نام ابو طالب تھا۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 رجب کو ہوئی، جو ایک منفرد اور عظیم الشان واقعہ ہے۔ بچپن اور تربیت امام علی علیہ السلام بچپن سے ہی رسول اللہ کے زیر سایہ رہے۔ اپنے امام علی علیہ السلام کی تربیت اس طرح کی کہ اب بچپن ہی سے اخلاق، علم، شجاعت اور دیانت داری کے اعلیٰ